بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آواز بہاولپور نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد محمود۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے کر آیا کرتے ہیں۔ آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعارف کروانے جا رہا ہوں، آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ میں اس وقت ہیڈ فرید میں موجود ہوں، چولستان کے علاقے میں۔ جام بشیر احمد صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ آپ ذمہ دار ہیں اور آج ہم بات کریں گے چولستان کے مسائل کے حوالے سے، چولستان کے کیا مسائل ہیں، روڈز کے حوالے سے، سیاست کے حوالے سے، اور چولستان کے بیسک کیا مسائل ہیں اور کسانوں کے کیا مسائل ہیں۔ یہاں زمین کے حوالے سے بات کریں گے، پانی کا کیا مسئلہ ہے، الائٹمنٹ کا کیا مسئلہ ہے۔ تو آئیے جام بشیر احمد صاحب سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک۔ سر، اگر ہم تعلیم کے حوالے سے بات کریں تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ آپ کا تعلیمی سلسلہ کیسا رہا؟ میری تعلیم جو ہے نا، میں چک 181 چولستان سے پرائمری ٹھیک۔ پاس کی۔ اچھا۔ اس کے بعد بہت مرادپور سیال جی۔ تحصیل لیاقت پور سے مڈل کیا۔ اس کے اچھا، بعد لیاقت پور میں میٹرک کی۔ ٹھیک۔ اس کے بعد اپنا ذمہ دارہ۔ شروع۔ اچھا، آگے پھر پڑھنے کا آپ کو شوق نہیں ہوا، پھر آپ نے اپنے ذمہ داری کی طرف آگے؟ ٹھیک ہے۔ اچھا، ذمہ داری کے حوالے سے بات کریں تو چولستان میں آپ کیا کاشت کرتے ہیں، کتنا زمین ہے آپ کی، اور یہ بتائیے۔ چولستان میں میرا جو ہے ایک مربع ہے، ٹھیک 25 ہے۔ ٹھیک۔ اس میں کپاس کاشت کرتے ہیں، گندم کرتے ہیں۔ ادھر جو مسئلہ ہے نا، سب سے اہم مسئلہ جو ہے پانی کا ہے۔ ٹھیک۔ پانی بارشیں ہو جائیں، پانی وافر ہو جائے تو چولستان کو پانی مل جاتا ہے، فصلیں بہت اچھی ہو جاتی ہیں۔ اچھا۔ پچھلے سال سے جو پانی کا مسئلہ تھا، پانی دریا میں نہیں تھا بھی تھی تو قاسم علیہ سے آگے پانی نہیں ہے، نہیں پہنچتا تھا۔ ٹھیک۔ نہیں پہنچتا تھا، وہ سب رحیم بیر خان والے لے کر جاتے تھے۔ اچھا۔ فصل نہیں بنی، ٹھیک۔ کاٹن کی۔ ابھی جو ہے بارشیں ہو گئی تھی، دریا میں پانی بہت تھا، پانی وافر مقدار میں تھا، چولستان کو پانی دیا، گندم کی فصل بہت اچھی ہے۔ اچھا، ٹھیک۔ ٹیل تک پانی نہیں پنا۔ پانی نہیں پہنچا۔ ٹھیک۔ اچھا جام صاحب، یہ بتائیں کہ آپ نے ابھی گندم کے حوالے سے بات کریں، ابھی کپاس کا سیزن گزرا ہے، تو آپ نے کتنا گندم کاشت کی ہوئی ہے؟ میری گندم ہے 120 ایکڑ۔ اچھا۔ 20 ایکڑ اپنے ذاتی رقبے پہ ہے، 100 ایکڑ جو ہے ٹھیکے پہ ہے، ٹھیکے پہ لیا ہوا ہے۔ ٹھیکے پہ لیا ہے ملٹری فارم کا۔ ٹھیک۔ اچھا، یہاں پہ اگر گندم کے حوالے سے بات کریں، کپاس کے حوالے سے بات کریں، تو یہاں پہ ابھی اگر آپ سے کپاس کے حوالے سے پوچھوں گا، کپاس کی کیا اوسط رہی ہے اور گندم کی کیا صورتحال ہے؟ اس سال جو ہے نا، پانی تھا نا، جس علاقے میں پانی تھا، جی۔ پانی بہت تھا، ٹائم پہ ملتا تھا۔ اس سال جو کاٹن کی اوسط ہے 100 سے زیادہ ہے، 38، 40، 45 اچھا۔ تک جو ہے کاٹن ہے۔ یہ کاٹن کا علاقہ ہے خاص کر۔ ٹھیک۔ یہ کاٹن کا زون ہے ضلع رحیم بیر خان کا۔ کاٹن سے بہت اچھی تو اچھی ہوتی ہے۔ ٹھیک۔ وہ ہے ذمہ دار کے اپنے اوپر، ٹھیک۔ اس کی ٹریٹمنٹ، اس کی خوراک، اس کی سپرے، اس کی دیکھ بھال، جی۔ جو ذمہ دار کرتا ہے نا، اس کی دیکھ بھال ایسے کی جاتی ہے جیسے چھوٹے بچے کی جاتی ہے۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ ٹھیک۔ چھوٹے بچے کو دودھ ماں پلاتی ہے، پھر اوپر والا دودھ ہے گائے کا ہے یا دوسرا ڈبے والا ہے، وہ پورا ناپ تول کے دیتی ہے کہ اس کو وافر پلا دوں گا، اس کا پیٹ خراب نہ ہو جائے، اس کو بخار نہ ہو جائے۔ کاٹن کا بھی یہ مسئلہ ہے۔ سب تو جو اہم مسئلہ ہے نا ذمہ دار واسطے، وہ پیسٹی سائڈ ہے۔ پیسٹی سائڈ۔ ٹھیک۔ کاٹن کا بیلٹ جو ختم ہو گیا ہے، لوگ کمان پہ آ گئے ہیں، منجی پہ آ گئے ہیں۔ یہ جو پیسٹی ہے نا سائڈ، پیسٹی سائڈ ہے، اس میں سب 2 نمبری ہے۔ اس میں پیسٹی سائڈ دوائیں اصل نہیں ہیں۔ جب سپرے شروع ہوگا تو بیماری ایسے آ جائے گی جیسے بارش، چوتھے پانچویں سپرے کرتے جاؤ، بیماری نہیں مرنی، ختم نہیں ہوتی۔ جو سب مسئلہ اہم ہے وہ پیسٹی سائڈ کا ہے۔ ٹھیک۔ پیسٹی سائڈ جتنی کاٹن ضلع رحیم بیر خان کسی علاقے میں نہیں ہوتی۔ ٹھیک۔
जितना कंपनियां ज़िला रहीम में रकम है, किसी सूबे में, किसी ज़िले में नहीं है। अच्छा, सही। सीड के हवाले जी, से, पेस्टिसाइड के हवाले से मुझे याद तो नहीं, लेकिन हज़ारों की तादाद में होंगी कंपनियां। ठीक, ज़बरदस्त। जाम साहब, ये तो हमने एक पानी के मसले पे बात की, आपने पानी के हवाले से बताया कि चोलिस्तान में पानी का बहुत बड़ा मसला है। अब मैं आपसे ये पूछूंगा कि चोलिस्तान में किसानों के क्या मसाइल हैं? एक तो पानी का होगा, इसके अलावा चोलिस्तान की ओवरऑल बात करें तो क्या मसाइल हैं? सब तो पहला मसला जो है, जो चोलिस्तान की अलाटमेंट है। ठीक। 2013 में शहबाज शरीफ साहब गए थे बिजनौर में, उसने दौरा किया चोलिस्तान बिजनौर। अच्छा। उधर उन्होंने जाकर देखा और वो चोलिस्तानियों से मुलाकात की। उन्होंने उनको बताया कि हमारा मसला 2 है, 3 है। अच्छा। एक तो हमको अलाटमेंट की जाए। ठीक। पहले वाली जो है, एक आदमी को अलाट मिली है, बाप को मिली है, उसके बेटे हो गए, उसके बेटे के बेटे हो गए, उसके बेटे के तीसरी नस्ल शुरू है। अच्छा। दूसरी बात यह है कि उन्होंने शहबाज शरीफ को कहा कि हमें रोड दें। अच्छा। चोलिस्तान में जब कोई बंदा बीमार होता है, डेथ होती है, तो रास्ता नहीं है, बंदा पहुंचाते पहुंचाते बंदा ख़त्म हो जाता है। रोड दें, रेस्ट को दें। उसने वादा किया था, उसने अलाटमेंट का जो है ऑर्डर दे दिया 2013 में। अच्छा। कि इसको अलाटमेंट की जाए। बहालपुर ने दरख्वास्तां सबसे ले लिया, दरख्वास्तां मंजूर हो गया, अलाटमेंट शुरू हो गए। अलाटमेंट कम अज़ कम 10,000 के करीब हो गई थी। ठीक। जब पीटीआई वाली गवर्नमेंट आई, इन्हीं वो कैंसिल करा कर दूसरी दरख्वास्त ले, वो कैंसिल करा अलाटमेंट 25,000 दरख्वास्त मंजूर थी। एप्लीकेशन जो आपने दी थी वो कैंसिल हो गई। हाँ, 25,000 दरख्वास्त मंजूर थी, अलाटमेंट शुरू थी। अच्छा। जब ये गवर्नमेंट आई तो इसने उसको खारिज कर दिया। फिर नोटिफिकेशन वो 2013 वाला, 2013। ठीक। फिर उन्हें कहा और दरख्वास्तें दो। दरख्वास्तें हर किसी ने चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी जमा करा दी। अभी जो है वो दरख्वास्तें सुन रहे हैं हर तहसील में, उसकी सिक्योरिटी हो रही है। ये पता हमें तो मालूम है कि ये नहीं होनी, जब इसका मरल आएगा तो दूसरे सटे लगेंगे। पानी जो है, पानी जिस जगह पे जाएं, चोलिस्तान की हदूद शुरू होगी, पानी नहीं होगा। हमारा इलाका है फ्लड एरिया। जून जुलाई में जब बारिश होती है, पानी वाफर होता है, छाड़ देते हैं। ठीक। अगर कोई पानी भी पी भी रहा है तो पैसे से पी रहा है। अच्छा, ठीक है। अच्छा जाम साहब, चोलिस्तान के जो सियासतदान हैं, MP MNA बनते हैं, तो चोलिस्तानों के लिए कोई काम कर रहे हैं, डेवलपमेंट करवा रहे हैं, जैसे पानी का मसला, वो कुछ इस तरह की तरक्याती काम नहीं करवा रहे? इस बारे में बताइएगा। इस बार में जो है ना, पहले जितने भी गवर्नमेंट आई थी जी। एक गवर्नमेंट आई थी पीपल पार्टी की। जी। पीपल पार्टी की जी। जब यूसुफ रजा गिलानी साहब वज़ीर वज़ीर आज़म। आज़म थे, जी। उस वक्त थे कि हमारे MP थे कर्नल नवीन साहब। ठीक। उसने काम किया था थोड़ा बहुत। उसने 250 क्यूसेक भी पानी मंजूर करवाया था। इधर से चोलिस्तानी गए असम्बली हाल में, उनसे मुआहदा हुआ 250 क्यूसेक। उसका अमल दरामद भी नहीं हुआ। उसके बाद आ गया मियाँ इस्लाम साहब। अच्छा। मियाँ इस्लाम साहब बने। जी। उसने अपने पंजाब को संवारा, वो भी थोड़ा, उसने इतना काम नहीं किया। उसके बाद चौधरी मसूद साहब। अच्छा। चौधरी मसूद साहब, उसने बहुत कम किया है। अच्छा। हमें भी 2200 फुट रोड दी है आपके चक में? आपने ये 10-15 दिन में इसका जो है ठेकेदार आ जाएगा। अच्छा। और चकूक जितने हैं चोलिस्तान में, बहुत सड़कें बन रही हैं, बहुत तो बहुत। जिस चकूक में जाएंगे, किलोमीटर 1.5 किलोमीटर हर चकूक में सड़क उसकी मिट्टी डली हुई है। चौधरी मखलूस साहब बनवा रहे? चौधरी मसूद साहब बनवा रहा है। ठीक। ये बहुत MP मेहनती है, बहुत मेहनती है। अगर इसके 5 साल पूरे हो गए तो चोलिस्तान में वो जगह नहीं होगी जहाँ पर सड़क ना होगी। माशाल्लाह, ज़बरदस्त।
उसके कोटे में जो है जो 37 से कासिम वाला बंगला तक 20 फुट चौड़ी डबल कारपेट रोड, ठीक, वो भी मंजूर हो चुकी है। ठीक, और भी मंसूबे हैं। ठीक। अगर 5 साल पूरे इस गवर्नमेंट के हो गए तो वो चोलिस्तान में वो कोई जगह ना होगी जहाँ पे सड़क ना होगी। ठीक। जाम साहब माशाल्लाह आप ज़िम्मेदार हैं, तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि यहाँ पे चोलिस्तान की जो सियासतदान हैं, तो सियासत के हवाले से बात करें तो आप एज अ ज़िम्मेदार सियासत को कैसे देखते हैं, चोलिस्तान की सियासत को कैसे देखते हैं? चोलिस्तान की सियासत बहुत देखते हैं। इधर जो है सियासतन मुशर्रफ दौर में हमारी यूनियन कौंसिल 178 में जी, राय अल्लाह चेयरमैन साहब जहाँ मोहम्मद नवाज साहब नैब नाज़िम थे, वो नाज़िम थे, वो नैब नाज़िम थे। चोलिस्तान में बिजली नहीं थी। अच्छा, पूरा चोलिस्तान, ठीक, इधर जो है ना तहसील लियाकतपुर में किसी जगह पे बिजली बिजली नहीं थी। नहीं, हमने गुलशन फरी से लैन निकाली 194, अच्छा, एक जीरो पुल से बड़ी नहर से निकाली 315 तक। अच्छा, लोगों ने कहा कि ये तो आप लेके जा रहे हैं, तो भाई हम तो बड़ा लेके जा रहे हैं, लेकिन उसमें जब नहर खुदाई जाती है ना तो वो जिम्मेदार कहते हैं कि ये जा रही है, हमें पानी नहीं मिलेगा। जब वो गुजर जाती तो उसमें पता नहीं 10 एकड़ से 20 एकड़ से एक बोगा निकल जाता है, सारा रकबा सिरा हो जाता है। पहले तो उन्होंने हमारा जो मुकाबला किया, बुरा भला कहा कि ये आप बने अपने इलाके में ले गए, लेके जा रहे हैं, लेकिन 6 महीने के बाद इसमें जितने चकूक हैं वो सबको बिजली मिल गई थी। अहमद महमूद साहब चेयरमैन थे, जिली नाज़िम, मियाँ अब्दुल साहब नैब नाज़िम थे। उसका तो दौर ऐसा आया कि ज़िंदगी में हमने देखा भी नहीं। रोडें सड़कें तो जो है अभी जो है सिलसिला चल रहा है, देखेंगे। वो यूनियन कौंसिल 78 तो अलहदा हो गए, हमारा यूनियन कौंसिल चली गई है 125 में। अच्छा, देखेंगे, वक्त आएगा, देखेंगे कि किस किस साथ लड़ना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। लेकिन गवर्नमेंट का इस इलेक्शन में बहुत किरदार होता है। बिल्कुल, देखेंगे कि गवर्नमेंट किस पास जाती है। ठीक, ठीक। अच्छा जाम साहब, अगर लोकल सियासत के हवाले से बात करूं तो आपके चोलिस्तान में 194 चक में कौन से जो चेयरमैन है ज़्यादा मजबूत है, आपको लगता है कि आने वाले इलेक्शन में वो इलेक्शन जीत जाएंगे? क्या लगता है आपको, क्या तबसरा है आपका? उसमें जो ना हमारा जो है ना इधर जो है ना 2 हल्के हैं। अच्छा, एक हम चोलिस्तान कहते हैं चित्रांग, चोलिस्तान की चित्रांग जो मैदानी इलाका है। जी, एक बोलते हैं थल जो ऊपर वाला, जी, बॉर्डर के नज़दीक। इधर हमारा इत्तेफाक हो जाए, हमारे जो चकूक है वोट है वो चित्रांग का ज़्यादा है। ठीक, जो है ना थल वाले ऊपर वाले जी, उसका वोट थोड़ा है। अच्छा, लेकिन हमारा कंप्रोमाइज़ हो गया तो हमारा जो भी चेयरमैन उम्मीदवार होगा उसको 20,000 18,000 मेरे नज़दीक जो है वोट है। वो हमारे जो कैंडिडेट को जो है 9,000 9,500 10,000 वोट हम पड़ जाए। ठीक। अगर मैं इलेक्शन के हवाले से बात करूं तो आप माशाल्लाह ज़िम्मेदार है, तो आप आने वाले दौर में इलेक्शन का इरादा रखते हैं या फिर आप नहीं, आप सपोर्ट करेंगे किसी ग्रुप को? नहीं, हम जो है ना हम तो नहीं लड़ते, अच्छा, हमारा कारोबार है। आप सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट करेंगे, जिसके साथ खड़ेंगे उसके खर्च भी करेंगे, उसकी पूरी हेल्प करेंगे, क्योंकि हमारा ज़िम्मेदार है। हम ज़्यादातर जो है ज़िम्मेदार पे अपना फोकस करते हैं। सियासतदान जो है वो रोज़ सुबह सुबह उठ के काटन पा के और जाना होता है, थाने जाना होता है, अदालत जाना होता है। हर आदमी ने आ जाना है, मेरा ये काम है, ना जाए तो फिर ख़त्म। सियासत करने आए तो फिर जिम्मेदारा छोड़ दें। अपना रकबा तो नहीं, अपना रकबा 20-25 एकड़ से क्या बनता है। बिल्कुल, ठीक। जब हम सब मौजूदा मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से बात करूँ तो आपका क्या तबसरा है, हुकूमत के हवाले से क्या कहेंगे? हुकूमत जिम्मेदार वास्ते बहुत अच्छी है। अच्छा,
لوگ کہتے ہیں نا مہنگائی ہے مہنگائی ہے، مہنگائی غریب طبقے واسطے ہے، جو دیہڑی دار واسطے ہے، جو غریب طبقہ ہے نا دیہڑی دار، اس واسطے بہت پریشانی ہے، کیونکہ 500-600 تک کماتا ہے لیکن اس کا گزارا نہیں ہوتا۔ لیکن زمیندار واسطے ایسا ہے کہ جو لوگ تھے نا 4-4-5-5 سال میں کرائسس میں تھے، ان کے پاس پیسہ ہے، کھاد 3000-3300 روپے بوری DAP تھی، 1500-1600 روپے میں یوریا تھی، تو اس کی اوسط جو ہے نا 38-35 من تک آ گئی ہے، لیکن انہیں 7000 تک کپاس بیچی ہے، لیکن اس نے جو پچھلے پیسے بھی ادا کرتے ہیں اس کے پاس بھی پیسہ ہے، زمیندار واسطے ٹھیک ہے، لیکن عوام کو چاہیے، ہم یہ نہیں کہتے کہ ڈالر یہ ہو گیا کرنٹ اکاؤنٹ، زمیندار کو کیا پتہ ہے کرنٹ اکاؤنٹ کا سارا کیا ہے، معیشت کیا ہے، وہ تو کہتے ہیں کہ ہمیں پیسہ ہے، جن نے سبزی زمیندار کی ہے، ہر چیز زمیندار کی ہے، لیکن دوسری بات یہ ہے کہ گورنمنٹ نے ایک جو کام ہے نا وہ بہت غلط کیا ہے، زمیندار جو اس نے کھاد بلیک میلنگ کی ہے نا انہیں ڈیلروں کو، کھاد نہیں ملی، یوریا جو ہے نا 1770-60 والی 2500 روپے زمیندار لے رہا ہے، DAP 8445 والی 10,000 روپے لے رہا ہے، جو کہتا ہے میرے پاس کھاد نہیں، پیسے اس کو وافر دے دو، کہتا ہے گھر چلے جاؤ کھاد آپ کی پہنچ جائے گی، پیسے 100 بوری کے لے 50 لینی ہے 30 لینی ہے جتنی لینی ہے پیسے دے دیں، بس ایڈریس دے دو، رکشا ڈالا آپ کے گھر پہنچ جائے گا، ٹھیک، لیکن گورنمنٹ سے یہ کنٹرول نہیں ہوا کھاد کا، بقایا جو ہے نا مہنگائی ہے، لیکن ذمہ دار واسطے یہ گورنمنٹ بہت فائدہ مند رہی ہے۔ ٹھیک، اچھا جام صاحب، چولستان کے حوالے سے میں بات کروں کہ چولستان کے جو لوگ ہیں وہ کس طرح خوش ہوتے ہیں؟ چولستان میں کوئی میلہ منعقد ہوتا ہے، کوئی اس طرح کے کوئی ایونٹ وغیرہ ہوتا ہے کہ چولستان کے لوگ اپنے جیسے دوسرے علاقوں میں ایک سالانہ کوئی فنکشن ہوتے ہیں، اس طرح کے کوئی آپ کے علاقے میں چولستان میں کوئی فنکشن ہوتے ہوں تو ہمارے انٹرویو میں لوگوں کو بتائیں۔ وہ ہمارے پہلے تو بہت ہوتے تھے، اچھا، ابھی تو نزدیک جو ہے جھوک فرید والا میلہ ہوتا ہے، اچھا، 15-21-22 فروری کو ہوتا ہے، لوگ ادھر بہت جاتے ہیں، ہوں، دوسرے لوگ جو ہیں شوق، ہر کسی کا اپنا اپنا شوق ہے، ہر کسی کا آدمی کا اپنا اپنا شوق ہے، کسی کا کھانے پہ شوق ہے، کسی کا گھومنے پہ شوق ہے، کسی کا ذمہ دار پہ شوق ہے، کسی کا میلہ، یا سب تو زیادہ جو ہے قلعہ ڈرار میں ریلی ہوتی ہے سالانہ 15-14، اس ریلی کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ وہ ریلی جو ہے بہت اچھی ہوتی ہے، ہزاروں کی تعداد میں پوری دنیا میں لوگ آتے ہیں، جو قلعہ ڈراور میں لوگ رہتے ہیں وہ ریلی والے دن 10 دن میں وہ سال کی روزی کما لیتے ہیں، دکاندار اس کی سال کی روزی بن جاتی ہے، کیونکہ لاکھوں کی تعداد میں پیٹرول، ڈیزل، کھانے پینے کی اشیاء، سگریٹ، ہر چیز جو ہے وہ ایک دکاندار جب 20 لاکھ روپے کا وہ مال بیچتا ہے تو وہ 30 لاکھ روپے کما لیتا ہے، کہ سگریٹ کی ڈبی ہے 180 روپے گولڈ لیپ ہے تو 200 روپے میں دیتے ہیں، اس کا بھی حق بنتا ہے، سال بیٹھتے ہیں جنگل میں، سال کے بعد پھر لوگ بہت جاتے ہیں، لوگ گاڑیاں کرا کے جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے لے کے جاتے ہیں سالانہ، اس کے بعد جو ہے وہ چنار پیر والا میلہ ہے، وہ ابھی تو گھٹ جاتے ہیں لوگ پڑھے لکھے ہو گئے ہیں، وہ کہتے ہیں یار زیارت کرنے میلے پہ کیا جانا ہے، پریشانی، گاڑی لگ جائے گی، موٹر سائیکل لگ جائے گا، پہلے آج 10 سال پہلے لوگ 7 میلے دیکھتے تھے، اچھا، 7 میلے پہلے سے شروع ہوتے تھے، 7 میں میلے تک ہر جمعرات جاتے تھے، لیکن ابھی جو ہے لوگ ہر کو کاروباری ہو گیا ہے، وہ کہتے ہیں یار پیر ہے نا، زیارت جاؤں گے، زیارت کر کے واپس آ جاؤں۔ ٹھیک، اچھا جام صاحب، آپ کے کیا شوق ہے؟ آپ کو گھومنا پھرنا کتنا اچھا لگتا ہے؟ اور پاکستان کے کون کون سے شہر آپ کو اچھے لگتے ہیں؟ آپ کا پسندیدہ شہر کون سا ہے؟ میں تو سب سے بہتر جو سمجھتا ہوں ضلع بہاولپور، بہادپور، رحیم یار خان بہادپور کو، کس طرح کی بیلٹ ہے، لاہور بھی بہت اچھا ہے، لاہور تو دل ہے نا،
وہ کہتے ہیں جو جس نے لاہور نہیں دیکھا وہ جمعہ بھی نہیں. ہاں بالکل ایسا ہے. ایسے ہے نا. ہاں لاہور تو لاہور ہے. ہاں. پہلے آج 10 سال پہلے میں لاہور گیا تھا. 10 سال کے بعد ابھی گیا ہوں میں. اس وقت وہ اوور برج نہیں تھے. ہم سالانہ جاتے تھے تو ہمیں کوئی محسوس نہیں ہوتا تھا بھئی فلانے کو جانا ٹھاک ہوتے. جو ابھی میں دسمبر میں گیا ہوں نا تو وہ گوگل کے ذریعے گیا ہوں. زبردست. سڑکیں کا پتہ نہیں ہے کہ کوئی سڑک ادھر جا رہی ہے کوئی ادھر جا رہی ہے. وہ تو پہلا سے میں دبئی بنا ہوا ہے لاہور. صرف موبائل پہ نکال پہ فلانے دکان پہ جانا ہے. وہ موبائل ہمیں لے کے گیا ہے. اچھا. ہمیں پتہ نہیں. ٹھیک. ملتان بھی ایسے ہے. ملتان تو ولیوں کا شہر ہے لیکن بہال پر ہے. ریاست بہال پر صاف ستھرا. ٹھیک. بالکل. کھانوں کے حوالے سے بات کروں تو کھانوں میں کیا کیا پسند ہے؟ فیوریٹ ڈش کون سی ہے آپ کی؟ فیوریٹ ڈش کھانے تو بہت سے ہیں. اچھا. لیکن ہمیں سادہ کھانا اچھا سادہ پسند ہے. کھانا جو سادہ اگر گھر میں ہیں تو سردیوں کا مجھے ساگ جو ہے بہت لذیذ. گرمیوں میں میں بھنڈی بہت شوق سے کھاتا ہوں. اچھا. بقایا تو چلتا رہتا ہے. مہمان آ کے ہوٹلوں پہ بکرا بنوا لیا یہ بنوا لیا وہ بنوا لیا. کھانا تو انسان کا دل کرتا ہے کہ اعلیٰ تو اعلیٰ کھانا ہو. لیکن ہمیں جو فیوریٹ ڈش ہے وہ سردیوں کا ساگ چیلڑا اور گرمیوں میں بھنڈی. بھنڈی میں شوق سے کھاتا ہوں. ٹھیک. جام صاحب آپ کی نظر میں کامیابی کیا ہے؟ کامیابی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ سب تو پہلے انسان کا کامیابی ہے جو انسان کا ایمان ہونا چاہیے. ایمان مضبوط ہونا چاہیے. جس بندے کا عقیدہ اور ایمان مضبوط ہے اس کو کوئی پریشانی اس کو کامیابی بھی کامیابی ہے. کسی سے جھوٹ نہ مارے, کسی کا حق نہ کھائے, کسی سے دغا نہ کرے. جھوٹ بھی بولنا پڑتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس ٹائم بولے جب آپ کی زندگی کو خطرہ ہو کہ مجھے مار دیں گے, میں اس سے بچنا ہے, وہ تو اللہ بچ دیتا ہے. لیکن جس کا ایمان نہیں وہ تو کامیابی ہے ہی نہیں. جس انسان مسلمان کا ایمان بھی نہیں اس کو کامیابی کیسے ملے گی؟ سب کچھ انسان کا ایمان دل میں. کسی کے حق نہ کھاؤ, غریب سے زیادتی نہ کرو, اس کی ہیلپ نہیں کر رہے اس سے زیادتی نہ کرو. اللہ تعالیٰ کو جزا دے گا. ٹھیک. جام صاحب چولستان کے لوگوں کو 194 چک کے لوگوں کو آپ ایز اے ذمہ دار آخر میں کیا میسیج دیں گے؟ میں تو ہر آدمی کو کہتا ہوں کہ آپ محنت کریں, کسی کا محتاج نہ ہوں, کسی کے ساتھ فراڈ نہ کریں, جس سے وعدہ کریں اس وعدے پہ قائم رہیں, کسی سے غلط بیانی نہ کریں, کسی سے زیادتی نہ کریں, اپنے بچوں کو حق حلال کی کھلائیں. ہم چٹی دلالی کریں, پیسے لے کے آئیں, بچوں کو کھلانے, بچوں کو پتہ نہیں ہے کہ حلال کے حرام کے ہیں. وہ تو ہمارا حق حساب تو ہم نے دینا ہے. سب تو اللہ تعالیٰ ہر چیز بخش دے گا. یہ نماز بخش کی جائے گی, گناہ بخش کے جائیں گے, روزہ بخش کا جائے گا, لیکن حقوق الباز نہیں بخش کا جائے گا. اللہ تعالیٰ کہے گا کہ یہ میں معاف کر دیا, سب کچھ معاف کر دیا, لیکن وہ جانے گا تم جانو, وہ بچے گا تم کو, وہ بچے گا جس کا دینا ہے. ٹھیک. اللہ تعالیٰ میرے جو ذمہ تھا میں نے آپ کو بچ دیا. میرا میسج یہ ہے کسی کا حق نہ کھائیں. ٹھیک. حق لال کی کمائی کریں, اپنی محنت مزدوری کریں. ٹھیک. جام صاحب آخر میں کسانوں کے حوالے سے بھی کوئی پیغام دے دیں. آپ ذمہ دار ہیں تو کسان یہاں کے ہیں, ان کے لیے کیا میسیج؟ ان کے لیے یہ میسج ہے کہ آپ ذمہ دارہ کرتے ہیں, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کاشت کرنی ہے, اس میں کیا ڈالنا ہے, کس ٹائم پہ کرنی ہے, اس کی کیا مینجمنٹ ہے, اس کی بیج کیسا لینا ہے. اچھا. موسمی لحاظ سے کس چیز کا بیج بیجنا ہے, کیری قسم بیجنی ہے, کتنی کھاد ڈالنی ہے, کتنی پوٹاش ڈالنی ہے, کتنے اس کو
हल मारने हैं, कितनी स्प्रे करनी है, कितने दिन करनी है, कितनी डोज पे करनी है, कि उनको चाहिए कि वो अपना जो है ना चार्टर होता है ना, क्या बोलते हैं, जो मेस वाला लगा होता है कि आज छोले पकाने हैं, आज गोश्त पकाना है, आज सब्जी पकानी है जी, आज चावल पकाने हैं, आज दाल पकानी है, वो जो है ना बावर्ची देख के वो मंगवा देगा जी, उसको मालिक से पूछना नहीं पड़ेगा। तो ज़िम्मेदारों से मैं ये कहता हूँ कि आप जो भी फसल बीजें, कपास बीजें, उसका मशवरा करें पहले, किसी ज़िम्मेदार से करें, ज़राअत वाले से करें। हमारे ज़राअत का जो बेड़ा गर्क है ना, ज़राअत वाले हैं, जो ज़राअत ऑफिसर बैठे हैं ना, सिर्फ तनख्वाही ले रहे हैं। अगर कोई जाता भी है तो कंपनी में चले जाते हैं, चलो भी इनको बताओ कि फ़लानी स्प्रे करो। लेकिन ज़िम्मेदार जो है ना, ज़िम्मेदारा करता है, वो कंपनी वालों से ज़्यादा होशियार है। उसको पता है कि ये बीमारी है, फ़लानी स्प्रे करनी है। अगर वो उसके पास से लग जाएगा, उसके साथ चलेगा तो तबाह हो जाएगा। उसने तो अपनी नौकरी बचानी है, उसका 1 करोड़ का टारगेट है, उसने 1 करोड़ वसूल करना है, मर जाए खुट जाए जो कुछ है, उसने 1 करोड़ कंपनी को वसूल करके देना है, अपनी नौकरी बचानी है। जिम्मेदार जाने दे, खुदा जाने। सही, ठीक ठीक। जाम साहब बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, किसानों के हवाले से बात की, चोलिस्तान के हवाले से बात, थैंक यू वेरी मच। जी तो नाजरीन, आपने आज की शख्सियत प्रोग्राम सुना, जहाँ बशीर अहमद साहब के साथ हम बात कर रहे थे। हमने बात की सियासत के हवाले से, चोलिस्तान के मसाइल के हवाले से, किसानों के हवाले से बात की। तो एक नए प्रोग्राम में मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।